ہاں شلوم پیارے بہن بھائی ادھر، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک سوال آیا تھا شون بھائی کی طرف سے کہ یہ جو خون ہے اور جو خدا نے منع کیا ہے، یہ نوح کی جو کتاب کی نوح کی کتاب کہہ رہا ہوں، جو پیدائش کی کتاب ہے اس کے اندر نوح کے باب کے اندر 9ویں باب کے اندر جو خدا نے منع کیا، اور جو استثنا کی کتاب میں خدا نے منع کیا ہے کہ خون کو کھانا نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد سوال یہ اٹھا تھا کہ کرسچنز جو ہیں، مسیح جو ہیں، وہ یہ مانتے ہیں تھیولوجی کہ ہم مسیح کا اسپریچولی جو خون کھا رہے ہیں یا جسم پی رہے ہیں، جسم کو کھا رہے ہیں، خون کو پی رہے ہیں، یا دوسری جو انہوں نے بات کی تھی کہ خون سے نجات ہوتی ہے، جو کہ عام یہ جو ہے تھیولوجی چلتی ہے چرچز کے اندر ڈفرینٹ ڈینومینیشنز میں۔ تو اس میں شرع کیا حقیقت ہے، شرع کیا کہتی ہے؟ تو شرع یہ کہتی ہے، اور مقصد کیا ہے خون کو نہ کھانے کا؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ خون کے اندر جو ہے جانور کی زندگی ہوتی ہے، بلکہ انسان کی بھی۔ تو خون جب نکل جائے کسی چیز کا، کسی جاندار چیز کا خون نکل جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج تک میرا خیال ہے کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ خون منع کیوں کیا گیا کھانا۔ تو آپ اگر باہر چلے جائیں گے، باہر کے ملکوں میں، تو آپ کو عام بلیک پوڈنگ ملے گی جو خون کی بنی ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں پگ کا جو خون ہے پیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں دوسرے جانور کا خون پیتے ہیں، مختلف جو ہے ریزنز کے لیے۔ تو ہمیں شرعاً جو یہ چیز منع ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ جاندار، کسی جاندار کا چیز جو ہے خون جو ہے اس کے اندر اس کی جان ہے۔ تو خالی جان نہیں ہے، اسپریچولی جو ہے خون جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ فزیولوجی کے علاوہ اسپریچولیٹی بھی ہوتی ہے جانور کی، یعنی کہ اس کی میک اپ ایک جو خونخوار بالفرض شیر جو ہوگا، یا اگر ایک خونخوار جانور ہوگا تو اس کی فزیولوجی جو ہے اس کے خون کے اندر ہوگی شامل۔ بالفرض آپ اگر بندر کا خون پیتے ہیں تو بندر کی فزیولوجی آپ کے اندر آ سکتی ہے، یعنی وہی بیہیویئر، وہی پیٹرن اس کا ڈی این اے کا وہ آپ کے جسم میں آ سکتا ہے، تو آپ بھی بندر کی طرح جو ہے نا حرکت کر سکتے ہیں۔ سیم جو پگ کا ہو گیا، سیم ہو گیا دوسرے جانوروں کا۔ یہ نمبر 1 ایشو ہے جس کے لیے خدا نے منع کیا کہ خون نہیں کھانا کسی جاندار چیز کا، جو کہ ہمیں الاؤڈ ہے، پرمیٹڈ ہے اس کو خون ڈیل کے اس کا زمین کے اوپر، پھر اس چیز کو واش کر کے یا نمک لگا کے اس کو پھر ہم نے تیار کرنا ہے۔ سیکنڈلی، اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ نوح کو بتایا گیا تھا، نوح کے وقت میں کیا ہو رہا تھا کہ لوگ جو تھے جب سیکریفائسز کرتے تھے غیر قوموں والے، وہ خون استعمال کرتے تھے جانور کا، اور جانور کا خون استعمال کر کے وہ اپنے مذہبوں کے اوپر جو جانور تھے، جیسے پگ جانور ہو گیا، اس کا خون استعمال کرتے تھے یا دوسرے جانور کا خون استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس لیے منع کیا گیا، وہ خون پیتے بھی تھے، اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ خون نہیں پینا ہے۔ تو سب سے پہلے خون کا جو تعلق ہے نہ پینے کا، وہ نکلتا ہے آئیڈالٹری سے۔ اس سے آئیڈالٹری پیدا ہوتی ہے اور انسان کی جو فزیولوجی ہے وہ بدلتی ہے۔ لہٰذا یہ سب سے پہلے ایشو تھا جس کی وجہ سے خدا نے ہمیں منع کیا نوح کے زمانے میں، اور اس کے بعد استثنا کے زمانے میں کہ ہم نے خون نہیں کھانا، اور جو ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہوتا تھا کہ ہم نے خون جو ہے غلط جو جانور ہیں ان کی سیکریفائس نہیں دینی، جو کہ کلیریفائی کیا گیا لیویٹیکس احبار کی کتاب کے اندر، کون کون سے جانور کی سیکریفائس الاؤڈ ہے، کون کی نہیں الاؤڈ ہے۔ یہ رہی خون کی مین وجوہات جس کی وجہ سے ہمیں خون منع تھا۔ سیکنڈلی، ابھی جو یہ یشوع کا جو سوال آتا ہے کہ یشوع کا سوال کہ وہ کیا اس کے خون سے نجات ہوتی ہے، تو آنسر از نو، اس کے خون سے کوئی نجات نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ذکر ہے اس 5 کتابوں کے اندر جو ہماری شرع کتابیں ہیں، اس میں ہمیں منع ہے کہ کسی انسان کا خون جو ہے ڈیل کے نجات نہیں ہو سکتی۔ سو اٹس ویری کلیئر کہ بلکہ اگر آپ
اعمال کی کتاب میں دیکھیں 15ویں آیات جو ہے، اس کے بعد 21ویں آیات میں بھی تو غیر قوموں کو کچھ چیزوں سے روکا گیا تھا، اس میں ایک چیز اور شامل کی گئی تھی، ڈو ناٹ ایٹ دا بلڈ آف اینیملز، ان کو جانوروں کا خون نہیں پی سکتے، روکا جائے، کیونکہ وہ پیتے تھے خون۔ سو اس میں ابھی شامل ہو گیا کہ سوال کہ یسوع کا خون کرتا ہے نجات کے لیے، تو اس کی جواب یہ ہے کہ نہیں کرتا، سمپل سا جواب ہے، کیونکہ منع ہے کہ انسان کا خون، جانور کا خون منع ہے ہمیں۔ تو ابھی جو چرچز ہیں، یہ سٹارٹ کیتھولسزم، کیتھولک چرچ نے سٹارٹ کیا تھا، جو کہ پھر یہ باقی چرچوں میں بھی آ گیا تھا کہ یسوع کی جو جسم ہے وہ روٹی ہے اور یسوع کا خون جو ہے وہ نجات ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں بائبل نے کسی جگہ کے وہ بھی یہ کلیریفائی نہیں کیا ہے کہ انسان کا خون ہماری نجات بن سکتا ہے، بلکہ یہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ انسان کے خون کو، انسان کی قربانی کو بالکل سختی سے منع ہے، یہ آ جاتا آئیڈولٹری، بت پرستی کے زمرے میں۔ اس لحاظ سے جو ہے جتنے چرچز ہیں وہ ٹیکنیکلی بت پرست ہیں، اس لحاظ سے، خالی اگر اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو بت پرست بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو یہودی ہیں جو مسیح کو نہیں مانتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہے کہ انہوں نے مسیح کے خون کو جو ہے ایک سمبولک طور کے اوپر ایک لے آئے اس میں نجات یا دوسری چیز کے زمرے میں، جس سے وہ بن جاتی ہے زناکاری۔ تو زناکاری جو ہے اسپریچول بھی ہوتی ہے اور فزیکل بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ زناکاری کے زمرے میں آتا ہے شرن، اس لیے ہمیں منع ہے اس چیز کو اپلائی کرنا یا اس چیز کو اپنانا یا کسی کو دینا یا کسی کو کہنا کہ ایسے کرو۔ سو یہ تھیولوجی جو ہے یہ مشہور ہے چرچز میں، کرسچن ہومز میں، لیکن ہم جو ہے ہم چلتے ہیں شرن، شریعت کے اوپر، لہٰذا جیسے ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ہماری جو نجات ہے ہو چکی ہے، کووننٹس کے اندر، عہد کے اندر ہماری نجات شامل ہے، کسی خون کے اندر نہیں۔ ہم بکرے کے خون سے نجات نہیں ہم نے پائی، نہ ہی ہم نے کسی جو ہے گائے کے خون سے نجات پائی ہے، کہیں بھی نہیں لکھا کہ اسرائیل کی نجات کسی بکرے کے خون سے ہوئی، کسی گائے کے خون سے ہوئی یا کسی بندے کے خون سے ہوئی۔ لہٰذا بیسڈ آن دیٹ، بیس شریعت کے اوپر جب بیس سارا کچھ کیا جائے تو ہماری نجات عہدوں کے اندر ہے شامل، جو کہ ابراہیم کو دیے گئے، اس سے پہلے نوح کو دیے گئے۔ سو ہمیں اس چیز سے تھوڑا گریز کرنا پڑے گا، ان قسم کی باتوں سے، اور دور رہنا پڑے گا ان چیزوں سے جو کہتی ہیں کہ اور سکھانے تھیولوجی سکھاتے ہیں ادھر لوگ۔ وی ہیو ٹو بی کیئرفل، کیونکہ یہ تھیولوجی ہماری شریعت سے لائن اپ نہیں کرتی۔ شکریہ۔